لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہیکر کریکر اسکرپٹ کیڈی کارپوریٹ اسپائز جس کو اسپیوناج بھی بولتے ہیں انیتھیکل امپلائیز سائبر ایکسٹورشنسٹ اور سائبر ٹیررسٹ کے بارے میں پڑھا تھا. اب آگے چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے باٹ نیٹ. بیسیکلی یہ گروپ آف کمپرومائزڈ کمپیوٹرز یعنی کہ بہت سے کمپیوٹرز یا بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا لیا جو ڈینائل آف سروسز اٹیک پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہیکرز کا آپ گروپ سمجھ لیں یا کمیونٹی سمجھ لیں، اس کو باٹ نیٹ کا نام دیا گیا، لیکن اسپیسیفکلی ڈینائل آف سروس اٹیک کے لیے. تو واٹ از ڈینائل آف سروس اٹیک؟ بڑا پاپولر یہ ایک جملہ ہے جو اکثر آپ کو سننے کو ملے گا، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. بیسیکلی عرف عام میں تو یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بیسیکلی انٹرنیٹ سروس کو بلاک کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے یا ایک وائرس ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. تو پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹیکنیک یہ استعمال کی جاتی ہے کہ جو سرور ہے اس کے اوپر ڈمی ریکویسٹ اتنی زیادہ بھیجی جاتی ہیں کہ وہ بیٹھ ہی جاتا ہے، وہ رسپانس کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جو ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں وہ بھی ایک، چونکہ ریکویسٹ بھی ڈمی ہوتی ہیں اور سورس جو ہے، جو سینڈر ہے، وہ بھی ڈمی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں یا اس کے خلاف ایکشن کرنا چاہیں یا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو یہ اگر پریکٹیکلی بات کریں تو ڈینائل آف سروس اٹیک بیک اینڈ پہ اگر بات کریں تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح زومبیز، یہ جو ہم نے باٹ نیٹ کی بات کری، کمپرومائزڈ کمپیوٹرز آر ڈیوائس آلسو نون ایز زومبیز. تو زومبیز کے بارے میں آپ اکثر سرچ کریں گے، موویز بھی آپ کو مل جائیں گی، وہ یہی زومبی ہے. تو بیسیکلی چونکہ پوری دنیا اب آئی ٹی کے ریولوشن کے انڈر آ چکی ہے، ہر چیز آئی ٹی کے ہی انڈر آ چکی ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز وغیرہ بھی انہی موضوعات پہ بن رہی ہیں. اسپوفنگ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے نیچے میں نے 3 ٹائپس لکھی ہیں: آئی ڈی اسپوفنگ، آئی پی اسپوفنگ اور ڈی این ایس اسپوفنگ. تو سب سے زیادہ کامن جو ورڈ آپ یوز کریں گے ڈی این ایس اسپوفنگ. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈی این ایس پہلے سمجھیے کیا ہے. ڈی این ایس بیسیکلی کیا ہے؟ ڈومین نیم سرورز یا ڈومین نیم سسٹم. جب آپ کسی ویب سائٹ کا ایڈریس یو آر ایل میں لکھتے ہیں www.yahoo.com، تو بیسیکلی اس کے بیک اینڈ پہ ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جس کی بیس پہ یہ ویب سائٹ چل رہی ہے. یا ڈی این ایس سرور کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ www.yahoo.com کے اگینسٹ ایک انٹری ہوتی ہے، وہ لائک اس طرح ہوتی ہے 192.168.8.1. تو یہ آئی پی ایڈریس کی ایک انٹری ہوتی ہے. اس سے ہمیں اس لیے بچایا گیا کہ بیسیکلی اگر ہمیں یہ یاد کرنا پڑتا کہ یاہو کا آئی پی ایڈریس یہ ہے کہ 192.168.6.6، تو یہ کافی مشکل کام تھا. ہاں یہ یاد رکھنا آسان ہے www.yahoo.com. تو ہم یہ یاد رکھتے ہیں www.yahoo.com، اور باقی کام ہمارا ڈی این ایس سرور ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے. لائک وہ www.yahoo.com کے اگینسٹ ایک آئی پی ایڈریس دیکھتا ہے ڈی این ایس سرور میں، وہ آئی پی ایڈریس بیسیکلی ویب سائٹ کے سرور کا ایڈریس ہوتا ہے. تو اس ویب سائٹ کے سرور کو ریکویسٹ جاتی ہے اور وہاں سے ویب پیج آپ کے سامنے لوڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈی این ایس کی ورکنگ ہے. تو اسپوفنگ کیا ہوئی؟ ڈی این ایس اسپوفنگ بیسیکلی ایک بڑا ہائی کیلیبر کا ہیکرز جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، ڈی این ایس سرور کی انٹریز کو چینج کر دیتا ہے. وہ سرور میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے www.yahoo.com کے اگینسٹ جو 192.168.6.6 لکھا ہوا تھا اس کی جگہ کوئی نیا آئی پی ایڈریس ایڈ کر دیتا ہے جو بیسیکلی آپ کے سرور کا ایڈریس ہوتا ہے. آپ نے اپنے سرور پہ بھی www.yahoo.com کی طرح کا ایک ڈمی پیج بنا کے رکھا ہوتا. تو آپ دیکھیں آپ کس طرح ٹریپ ہوئے. آپ نے لکھا www.yahoo.com، تو ریکویسٹ یاہو کے سرور پہ نہیں گئی، یاہو کے آئی پی ایڈریس پہ نہیں گئی، بلکہ آپ کے سرور کے آئی پی ایڈریس پہ چلی گئی. پہلی کامیابی تو یہ ہوئی. اس کے بعد آپ نے اپنے ایڈریس کے اوپر، اپنے سرور کے اوپر یاہو کی طرح کا ایک ڈیزائن پیج بنایا ہوا تھا جو کہ مشکل کام نہیں ہے. تو وہ لوڈ ہو گیا. اب یوزر یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کے سامنے یاہو کا پیج لوڈ ہے، حالانکہ یہ یاہو کا پیج نہیں ہے. اب آپ کسی بٹن پہ کلک کریں گے یا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو آپ کی ساری انفارمیشن ہیکر کے پاس چلی جائے گی. تو یہ بیسیکلی ڈی این ایس اسپوفنگ ہے. اسپوفنگ کا لفظ جہاں پہ بھی آئے اس کا مطلب ہے آئی ڈی چینج کر دینا. بیسیکلی ڈی این ایس اسپوفنگ میں بھی آپ نے آئی ڈی چینج کی نا، لائک آپ نے آئی پی ایڈریس ہی چینج کر دیا. آئی ڈی اسپوفنگ میں کیا ہوگا؟ آپ کال کر رہا ہوں آپ کو میں، اور میرا نمبر ہے 032113456789 جو بھی ہے، لیکن آپ کو نمبر آ رہا ہے بڑا عجیب و غریب سا، لائک ایجنسیز کا نمبر آ رہا ہے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کا نمبر آ رہا ہے. تو بیسیکلی آپ نے کیا کیا؟ سورس کا ایڈریس چینج کر دیا. سورس آپ خود تھے لیکن آپ نے ایڈریس ڈمی کر دیا. تو یہ کہلائے گی آئی ڈی اسپوفنگ.
इसी तरह आईपी स्पूफिंग भी है जो डीएनएस से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आप देखें इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो बेसिकली एक जो पैकेट जाता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पड़ा होता है। मैंने पैकेट आपको भेजा, मैंने एक नेटवर्क पे डेटा आपको भेजा, वो पैकेट्स की फॉर्म में गया। हर पैकेट का एक सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है। सोर्स एड्रेस मैं हूँ, डेस्टिनेशन एड्रेस आप है। तो मैंने क्या किया, सोर्स एड्रेस ही चेंज कर दिया। अब आपको नहीं पता चल रहा ये पैकेट कहाँ से है, ये नेटवर्क को नहीं पता चल रहा। तो ये आईपी स्पूफिंग में आ जाएगा। इसके नतीजे में भी हैकर्स के जो भी एजेंडा होता है उसकी तकमील होती है। तो ये स्पूफिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट टेक्निक है, जो बड़े हाई कैलिबर के हैकर्स हैं वो ये काम करते हैं। तो स्निफिंग का मतलब लफ्ज़ी मतलब ही कुछ चीज़ चोरी करना ही है, लाइक टू थेफ्ट समथिंग। अब आप स्निफिंग कर रहे हैं स्पूफिंग के ज़रिए, ये भी हो सकता है। आप फ़िशिंग कर रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। फ़िशिंग कर रहे हैं स्पूफिंग के ज़रिए। तो इन इन टर्म्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये कभी नहीं कंफ्यूज होना कि फ़िशिंग में और स्पूफिंग में क्या फ़र्क है। वेरी सिंपल। फ़िशिंग जो है वो स्पूफिंग की मदद से होती है, या फ़िशिंग जो है वो स्पूफिंग की मदद से हो सकती है। स्निफिंग जो है वो स्पूफिंग की मदद से हो सकती है। तो स्निफिंग, फ़िशिंग, ये सारी स्मिशिंग, विशिंग, ये सब चोरी की टेक्निक्स हैं जो स्पूफिंग की मदद से अमल दरामद इस पे होता है। तो उम्मीद है आपको ये स्पूफिंग और इससे पहले बॉटनेट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।